ہم نے حدیث کے لیے دھکے کھائے ہیں، اس لیے تو امان الحدیث ہے۔ میں نے اچھی طرح یاد ہے، میں پتوں کی تراویاں پڑھایا کرتا سا، تراویاں پڑھانے ایک بندہ خود، میری عمر بھی تھوڑی سی، میں ہجے تک حدیث بھی پڑھی ہوئی نہیں سی، اتنا زیادہ میرے کو علم بھی نہیں سی، عمر بھی میری بالکل تھوڑی جی سی۔ ایک بندہ میرے کہنے لگا مولانا اے دسو نا، اے درا گل دسو نا کہ گھڑی سجی ہاتھ بننی چاہیے یا کھبے ہاتھ بننی چاہیے، میرے زیادہ پتہ بھی نہیں سی۔ وہ گل کر کے چپ ہویا تو میں انہوں آکھیا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، یقین جانو میں نو اج بھی او دا کہہ کا یاد ہے، جدو میں نبی پاک دی حدیث آکھیا ایتھے پہنچیا تو زور نال مسکران لگ پیا، ہسن لگ پیا، میرا ٹھٹھا کر لگ پیا، مذاق کر لگ پیا، کہندا مولوی صاحب ادو کیڑیاں گھڑیاں گیاں سن، کیڑی تسی حدیث سنان لگے ہو؟ میں کہ اللہ دے بندیا سنتے صحیح، نبی پاک دا فرمان تے سنتے صحیح، یعجبہ التیمن فی تناولہ و ترجلہ وفی شان کلہ، نبی پاک ہر کام میں دانے ہاتھ کو پسند کیا کرتے تھے۔ گھڑی بن کے بندہ ٹائم ویکھدا ہے، ٹائم ویکھ کے بندہ نماز پڑھدا ہے، اس واسطے گھڑی سجی ہاتھ بننی چاہیے۔ حالانکہ میرے کو تو علم بھی نہیں سی، یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ بچپن تھا میں نے اپنے انداز میں بیان کر دیا۔ لیکن یقین جانو اور نبی پاک دی حدیث سن کے عمل نہیں کیتا انہیں، بلکہ کہہ کے لگا لگا کے ہسدا رہیا۔ انہاں ویکھ لو بڑے حدیثاں آ گئے، گھڑی کدوں دی پیداوار ہے تے حدیثاں 1400 سال پہلے دی سناوندا پیا ہے۔ اسی حدیث واسطے ٹھٹھے برداشت کیتے نے، اسی حدیث واسطے لوکاں دے کہہ کے برداشت کر رہے ہیں، اسی حدیث واسطے لوکاں دے تانے برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم مان الحدیث ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خادم ہے۔ نہ کسی سے نفرت ہے، نہ کسی سے بغض ہے، نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، ہر کوئی ہمارا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے، کسی نال کوئی نفرت نہیں، بلکہ سارے نو محبت دی دعوت ہے، سارے نو پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی دعوت ہے، سارے نو پیغمبر دے طریقے تے عمل کرن دی دعوت ہے، سارے نو دعوت فکر ہے، دعوت فکر سب کے لیے، محبت سب کے لیے، پیار سب کے لیے۔ آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ وقال تعالی وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وقال صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد
اللہ سبحانہ و تعالی دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، اودی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، اس وقت اللہ دی زمین تے 8 بلین انسان نے، 8 ارب دے قریب، اور انہاں دے وچوں تقریباً 2 بلین 2 ارب دے قریب مسلمان نے، جڑا پوری دنیا دی آبادی دا 25واں حصہ بنتا ہے۔ سارے دے سارے لوگ اگرچہ سارے نیک اعمال نہیں کرتے، سارے نماز نہیں پڑھتے، بعض پڑھتے نے، بعض نہیں پڑھتے، بعض نیکی کرتے نے، بعض نہیں کرتے، بعض اچھی عمل کرتے نے، بعض نہیں کرتے، لیکن اللہ دی جنت دے حصول دے ساری ہی خواہش مند نے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت اندر جاواں، اور ہر کوئی اگ تو بچن دی بھی خواہش رکھتا ہے کہ میں
بھی فرمایا کائنات دے لوگو جڑی جماعت اگ تو بچ جائے گی وہ جماعت ہوئے گی جڑی اس نظریے تے ہوئے گی جڑی اس عقیدے تے ہوئے گی جڑی اس منہج تے ہوئے گی جیدے تے میں یا میرے صحابہ نے مانا علیہ و صحابی حضرات محترم اس حدیث دے وچوں سانو 5 خبراں ملیاں 5 خبراں پہلی خبر بنی اسرائیل دے لوگ 72 فرقیاں دے اندر بٹ گئے دوسری خبر ای امت 73 فرقیاں دے اندر بٹ جائے گی تیسری خبر 73 دے 73 اگ وچ جان گے چوتھی خبر ایک جماعت اگ وچوں بچ جائے گی پنجویں خبر او جماعت کیڑی ہوئے گی جڑی نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ایک جماعت سامنے آ گئی ایک گروہ سامنے آ گیا ایک ملت سامنے آ گئی جن نے جہنم تو بچ جانا ہے جن نے اگ وچ نہیں جانا میں نہیں کہہ رہا نبی پاک کہہ رہے ہیں نہیں ہے حضرات دی وقار لہذا پتہ لگ گیا ساری امت نے بٹ جانا ہے ایک جماعت نے اگ کو بچ جانا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں آپا ہن خطبہ جمعہ دے تھوڑا جڑا وقت ہے اے دے اندر او جماعت لبن دی کوشش کرنے کہ وہ جماعت کیڑی ہے کہ جس جماعت نو نبی پاک نے کہہ دیتا ہے کہ حق تے ہے جس جماعت دی خبر نبی پاک نے دے دیتی ہے کہ اگ تو بچ جائے گی آئیے مل کر اس جماعت کو تلاش کرتے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اس واسطے آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان جنہ نے پڑھیا ہے میں عنوان رکھیا ہے حدیث والے اجرا لفظ ہے نا حدیث والے انو آپ اگر عربی دے اندر کنورٹ کر لئیے حدیث والے تو اس کا ترجمہ عربی زبان میں بن جائے گا اہل الحدیث پہلے تو اعراب کی غلطی ہم درست کرتے ہیں اجرا لفظ اسی بولے نا اہل حدیث اے لفظ نہیں ہاں ساڑی زبان اندر عام ہے پنجابی زبان اندر کہہ لو لیکن عربی کا اصل جو لفظ ہے وہ ہے اہل الحدیث اس کا معنی کیا ہے اہل کا معنی ہے والے اہل دا معنی ہوتا ہے والے تے حدیث کنوں کہندے نے القاموس الجدید القاموس الوحید کے تحت حدیث کے 4 معنی بیان کیے گئے حدیث گفتگو کو کہتے ہیں حدیث کلام کو کہتے ہیں حدیث بات کو کہتے ہیں حدیث خبر کو کہتے ہیں یہ 4 معنی آپ کو عربی لغت کی کتابوں میں حدیث کے مل جائیں گے ابتدا لغوی معنی ہو گیا ہن آپاں حدیث دا او معنی کڈیے جڑا اصطلاحی معنی ہے حدیث دا اصطلاحی معنی ہے ہر او بات جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چ نکلے او قول ہوئے یا آپ کسے چیز تے عمل کر لین او آپ دا فعل ہوئے یا آپ دے سامنے کو کام کر دیتا جائے آپ او دے تے خاموشی اختیار کر لین اے تینے چیزاں مل جان تے حدیث بن دیے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال حضرات دی وقار توجہ کرنا حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چ نکل والی گل نو کیا جاندا ہے اور اگر اسی قرآن پاک دا مطالعہ کران گے تے قرآن پاک نے
میرے پیغمبر دی گل نو بھی حدیث آکھیا ہے، اللہ پاک نے خود قرآن نو بھی حدیث آکھیا ہے، یعنی قرآن بھی حدیث ہے، نبی پاک دا فرمان بھی حدیث ہے۔ دلیل سن لو، سورہ زمر آیت نمبر 23 ہے، اللہ فرماتے نے اللہ نزل احسن الحدیث، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ او ذات ہے جس ذات نے آسمان تو حدیث نو نازل فرمایا ہے، بہترین حدیث نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے، لہذا اللہ نے خود قرآن نو حدیث آکھیا۔ حضرات دی وقار قرآن پاک دے دوسرے مقام تے غور کیجئے، اس مقام تے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی گل نو جو نبی پاک بول دینے انہاں گلاں نو اللہ نے خود عتیدہ سا حدیث آکھیا ہے۔ یہ سورہ تحریم آیت نمبر 3 ہے، اللہ پاک فرما دینے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی نے اپنی ایک بیوی نال حدیث بیان کی تھی، یعنی میرے پیغمبر نے اپنی ایک بیوی نال گل کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے نے ساڈے نبی نے اپنی ایک بیوی نال خفیہ طور تے حدیث بیان کی تھی، یعنی اللہ پاک نے میرے نبی دی زبان تو نکل والی گل نو حدیث آکھیا۔ حضرات دی وقار ہن ایک نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے غور کیجئے، یہ جامع ترمذی کتاب العلم دی روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فرمایا نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا، فرمایا اللہ پاک اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رکھے، کیڑا بندہ جڑا بندہ ساڈے کولوں حدیث سندا ہے، یعنی نبی پاک نے بھی اپنی گل نو حدیث آکھیا، اللہ پاک نے بھی میرے نبی دی گل نو حدیث آکھیا، اللہ پاک نے قرآن نو بھی حدیث آکھیا۔ لہذا تیناں دلیلاں تو بعد ہے اور تانوں گل سمجھانی مشکل نہیں رہ گئی۔ اگر میں کہاں حدیث قرآن دا نام ہے تانوں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر میں کہاں حدیث نبی پاک دے فرمان دا نام ہے تانوں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں دلیل دے چکیا ہاں قرآن دی حدیث ہے، نبی پاک دا فرمان بھی بولو۔ گل سمجھتی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج کوئی اوکھا جا موضوع نہیں شروع کر بیٹھے ہیں، ایک کوئی گل نہیں، گلاں سمجھن نہیں ہوندیاں نے۔ میں ایک دفعہ اگے بھی آکھیا سی، آج بھی کہاں گا پوری توجہ نال انشاءاللہ ایک سال جمعہ پڑھ لو نا تے تسی ادھے شیخ الحدیث انشاءاللہ بن جاؤ۔ اللہ کے فضل سے میری عادت ہے کہ میں وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے پاس آنے والے ان مسلمانوں کا میں پوری تیاری اور پوری محنت اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ آنے والے لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ کوئی سبق لے کر جائے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا، لہذا ہوں میں کہہ سکنا قرآن بھی حدیث ہے، نبی پاک دا فرمان بھی حدیث ہے۔ ہوں اگلے جملے تے غور کرنا، جڑا بندہ قرآن تے عمل کردا ہے، نبی پاک دے فرمان تے عمل کردا ہے، انہوں کہندے نے اہل الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے۔ جڑا بندہ قرآن تے عمل کرے، نبی پاک دی حدیث صحیحہ تے عمل کرے، او دا نام اہل الحدیث ہے۔ او کوئی بھی ہووے، مینوں دے نال کوئی اعتراض نہیں، او کسے بھی شہر دا ہووے، مینوں کوئی دے نال اعتراض نہیں، مینوں کوئی کسی قسم دی پریشانی نہیں۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے قرآن پر عمل کرتا ہو، رسول اللہ کی صحیح حدیث پر عمل کرتا ہو، اس کا نام اہل الحدیث ہوگا۔ اسے وجہ کر کے سیدنا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن تذکرۃ الحفاظ وچ حضرت ابو ہریرہ دا قول موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے سن انا اہل الحدیث میں اہل الحدیث ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے سن انا اہل الحدیث میں اہل حدیث ہوں. اب حضرت ابو ہریرہ خود نبی پاک کے صحابی ہیں لہذا پتہ چلا لفظ اہل الحدیث آج کا نہیں ہے یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے چلتا رہا ہے. اللہ نے قربان جاواں حضرت دی وقار حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد نے جنہاں دا نام ہے حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کردے سن اے جڑی نبی پاک دی حدیث نا لا تزال طائفۃ من امتی اے جڑی میں شروع وچ پڑھی ہے فرماتے نے اس حدیث وچ جس جماعت دا ذکر ہے وہ جماعت اہل الحدیث ہے. یہ بخاری شریف دی شرح وچ لکھیا ہے. شرح وچ جڑی کتاب تے لکھیا ہے وہ کتاب دس وقت میرے کول موجود ہے. حضرات دی بکار توجہ کرنا غور کر دے جانا درا حضرت امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ اے جدو حدیث دی شرح لکھ دے نے لا تزال طائفۃ من امتی اس حدیث دی شرح لکھ دیا فرماتے نے اے جڑی جماعت جدا نبی پاک فرماتے نے قیامت تک حق تے رہے گی قیامت تک غالب رہے گی قیامت تک اس امت دا اس جماعت دا قلبہ علم دے اعتبار نال تے عمل دے اعتبار نہ رہے گا. فرمایا اگر آل الحدیث نہیں پھر مینوں نہیں پتہ ہے کیڑے لوگ نے میرے نزدیک تے صرف آل الحدیث نے. یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت امام محمد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرما رکھے گئے اللہ نے قربان جاواں حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی معروف زمانہ کتاب جس کا نام غنیت الطالبین ہے. غنیت الطالبین کے 181 صفحہ پر حضرت پیران پیر فرماتے گئے لوگوں لا تزال طائفۃ من امتی یعنی وہ جماعت جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ نجات پانے والی ہے جس کو اللہ کے نبی نے ناجیہ کہا ہے فرقہ ناجیہ کہا ہے وہ جو نجات پانے والی جماعت ہے. حضرت پیران پیر فرماتے نے اے دے تو مراد اہل سنت نے اے دے تو مراد اصحاب الحدیث نے اے دے تو مراد اہل الحدیث نے. اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار یہ سارے دلائل میں تیرے سامنے رکھ دیتے نے یہ سارے دلائل کی ثابت کر دے رہے وہ جماعت جو قیامت کی دیواروں تک حق پر قائم رہے گی جس جماعت کے آگ پہ نہ جانے کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے وہ ایک اللہ کی زمین پر جماعت ہے اور اس جماعت کا نام اہل الحدیث ہے. اور اہل الحدیث نہ آج کا لفظ ہے نہ کل کا لفظ ہے نہ پچھلی صدی کا لفظ ہے نہ چوتھی صدی کا لفظ ہے. یہ لفظ تب سے ہے جب سے حدیث ہے اور حدیث تب سے ہے جب سے محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے اور جب تک حدیث رہے گی تب تک اہل حدیث بھی اللہ کی زمین پر رہے گا. حضرات محترم ایک جماعت سامنے آ گئی او دا نام بھی سامنے آ گیا. ہن ذرا آگے توجہ کرنا غور کرنا بعد لوگ اس بات دا اعتراض پیش کر دینے کہ لو جی آل الحدیث ہی نام کیوں رکھیا جا رہا ہے ہمارا نام تو مسلمان ہے تو مسلمان ہونا چاہیے نا ہمیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں اہل الحدیث کیوں کہلواتے ہیں. آئیے اس بات پر بھی تھوڑا غور کر لیتے ہیں. اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے جانا یاد کر دے جانا. حضرات دی وقار اللہ پاک فرماتے نے قرآن پاک اندر فرمایا ہوا سماکم المسلمین فرمایا ہوا سماکم المسلمین اللہ پاک نے تہاڈا نام مسلمان رکھیا ہے. آپاں سارے مسلمان آکھو الحمدللہ
اللہ اللہ آپ سارے مسلمان لیکن حضرات دی وقار اسے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے مسلمانوں یا ایھا المسلمون کہہ کے نہیں بلایا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر مسلمانوں کی کہہ کے بلایا یا ایھا الذین آمنو. اللہ پاک نے امامدار کہہ کے بلایا ہے. کی مطلب حضرات دی وقار ہمارا ذاتی نام مسلمان ہے, ہمارا عملی نام مومن ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں تھوڑا جا ہو رگے چلیے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ہاں نام مسلمان ہے لیکن ایھا المدثر کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی, کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار وہ میرے نبی کا ذاتی نام ہے, یہ میرے پیغمبر کے صفاتی نام ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم قرآن پاک اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلوات و سلام نے اپنے صحابہ نو اہل قرآن کہہ کے بلایا ہے. فرمایا فاوتروا یا اہل القرآن, اے قرآن والیو, اے قرآن والیو. صحابہ نام تھا, مسلمان نام اللہ نے رکھا تھا, لیکن نبی پاک ان کو اہل قرآن کہہ کے بلا رکھے ہیں. ہمارا مسلمان نام اللہ نے رکھا تھا, اللہ ہمیں مومن کہہ کے بلا رکھے ہیں. اللہ صحابہ کو سابقون کہہ کے بلا رکھے ہیں, اولون کہہ کے بلا رکھے ہیں, مہاجرین کہہ کے بلا رہے ہیں, انصار کہہ کے بلا رہے ہیں. اللہ پاک یہود و نصارہ والے کتاب کہہ کے بلا رہے ہیں, اللہ پاک کا انجیل کہہ کے بلا رہے ہیں. اللہ اللہ میرے پیغمبر مزمل مدثر کہہ کے بلا رہے ہیں. گل کی سمجھ اندر آئی. ایک مجموعی طور پر ذاتی نام ہوتا ہے, دوسرا نام صفت کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے. صفت کے اعتبار سے کئی نام رکھ دیے جاتے ہیں. جی میں تواڈے سامنے ذکر کیتا ہے مسلمان ساڈا ذاتی نام ہے, اہل حدیث ساڈا صفاتی نام ہے. اللہ اللہ نے قربان جاواں تھوڑا جا ہور اگے چلنے ہاں. ایک ہوندا ہے ذاتی نام, ایک ہوندا ہے علاقائی نام, ایک ہوندا ہے علاقائی نام. پوری دنیا میں اس وقت 2 بلین مسلمان ہیں, 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں. مسلمان سعودیہ میں بھی رہندے نے, لیکن سعودی بھی نے, مسلمان بھی نے. مسلمان ایران میں بھی رہندے نے, وہ ایرانی بھی نے, مسلمان بھی نے. مسلمان افغانستان میں بھی رہندے نے, وہ افغانی بھی نے, مسلمان بھی نے. مسلمان ترکی میں بھی رہندے نے, وہ ترکی بھی نے تے مسلمان بھی نے. لوگوں مسلمان جڑے نے وہ کویت وچ بھی رہندے نے, وہ کویتی بھی نے تے مسلمان بھی نے. مسلمان پاکستان وچ بھی رہندے نے, وہ پاکستانی بھی نے تے مسلمان بھی نے. سندھی بھی ہے تے مسلمان بھی ہے, بلوچی بھی ہے تے مسلمان بھی ہے, پنجابی بھی ہے تے مسلمان بھی ہے, اکاڑوی بھی ہے تے مسلمان بھی ہے, لاہوری بھی ہے تے مسلمان بھی ہے. حضرات دی وقار یہ علاقائی نام ہے, مجموعی طور پر مسلمان, مجموعی طور پر مسلمان, علاقائی مختلف نام. حضرات دی وقار اسی طرح کچھ پیشے کے نام دی ہوتے ہیں, کچھ پیشیاں دے نال بھی نام ہوندا ہے. ڈاکٹر بھی گئے لیکن وہ اصل نام بھی تے موجود ہے, اصل نام بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, مسلمان بھی ہے. طبیب بھی ہے, طبیب بھی ہے, وہ اصل نام بھی ہے, وہ مسلمان بھی ہے. حکیم بھی ہے, مسلمان بھی ہے, وہ اصل نام بھی ہے. حضرات دی وقار بجلی دا کام کرنے والا, بجلی والا بھی ہے, وہ اصل نام بھی ہے, وہ مسلمان بھی ہے. دودھ بیچنے والا بھی ہے, اس کا اصل نام بھی ہے, وہ مسلمان بھی ہے. حضرات دی وقاریوں تے پیشے کے اعتبار سے نام, ایک ذاتی نام ہے, ایک صفاتی نام ہے, ایک علاقائی نام ہے, ایک پیشے دے اعتبار نام ہے. حضرات دی وقار میں ذاتی طور پر
میں ہم اللہ کے فضل سے ذاتی طور پر ہم مسلمان ہیں، صفاتی طور پر ہم اہل حدیث ہیں. ہم یہ نہیں کہتے پوری دنیا کے اندر جتھے بھی کو مسلمان واسدہ ہے ہر کلمہ پڑھن والا میرے نزدیک مسلمان ہے. ہر کملی والے دا کلمہ پڑھن والا میرے نزدیک مسلمان ہے. میں اہل حدیث ہاں لیکن میں کسی ہوتے کفر دا فتویٰ نہیں لگاتا. ہم اہل حدیث ہیں مگر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن اہل حدیث کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عمل قرآن سنت کے مطابق ہے. ہم ہر عمل قرآن کے مطابق کرتے ہیں. ہم ہر عمل پیغمبر کی حدیث کے مطابق کرتے ہیں. اگر غلطی ہے مجھ میں ہے، میری وجہ سے قرآن و حدیث غلط نہیں ہے. میں غلط ہو سکنا، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. میں غلط ہو سکنا، میرے نبی دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اہل حدیث دے کسی بھی بندے وچ کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن دین اسلام وچ کوئی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ میں حدیث پاک اُتے عمل کرنا ہاں. اس واسطے میں اہل حدیث ہاں. کائنات دے لوگوں میرے اکابر بھی اہل حدیث سن. میرے اکابر نے محنت کی تھی حدیث واسطے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی صرف ایک حدیث واسطے، صرف ایک حدیث واسطے لوگوں مدینیوں چلے نے ایک مہینے دا پینڈا کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن انیس کو پہنچے نے صرف اللہ دے پیغمبر دی ایک حدیث واسطے. یہ میرے اکابرین تھے، میں ان کا ماننے والا ہوں، اس لیے میں اہل الحدیث ہوں. میں جڑا بھی عمل کرنا ہاں میں نبی پاک دی حدیث دے مطابق کرنا ہاں. میں آمین بالجہر دا قائل ہاں. میں کسے نو ساڑن واسطے نہیں، کسے بھرا دی پگڑی اچھل واسطے نہیں، میں حدیث تے عمل کر کے کم کرنا ہاں. اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں. میں پیر نال پیر ملانا ہاں، کسے نو ساڑن واسطے نہیں، کسے مسلمان بھرا دا دل دکھان واسطے نہیں، کسے ویر دی پگڑی اچھل واسطے نہیں. میں حدیث تے عمل کر کے کم کرنا ہاں. اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں. حضرات دی وقار میں فاتحہ خلف الامام دا قائل ہاں. میں کسے ویر نو پریشان کرن واسطے نہیں، کسے ویر دی پگڑی اچھل واسطے نہیں، میں صرف حدیث تے عمل کرن واسطے کرنا ہاں. اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں. حضرات دی وقار مغرب دی اذان تو بعد تے مغرب دی جماعت تو پہلے موٹ کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہاں. کسے نو ساڑن واسطے نہیں، کسے نو تکلیف دین واسطے نہیں، میں اللہ دے نبی دی حدیث تے عمل کر کے کم کرنا ہاں. اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں. حضرات دی وقار میں ہاتھ سینے تے بننا ہاں. کسے بھی نو پریشان کرن واسطے نہیں، کسے دا دل دکھان واسطے نہیں، میں سینے تے ہاتھ بننا حدیث تے عمل کر کے میں پڑھنا ہاں. اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں. حضرات دی وقار یہ سارے عمل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے یہ کسی کو جلانے کے لیے نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے جڑا سینے تے ہاتھ نہیں بندا میں اودے نال نفرت نہیں کردا. میں نو دعوت دینا ویر تو بھی تحقیق کر. جڑا آمین نہیں اچھی کہندا میں اودے تو نفرت نہیں کردا. او مینوں میں محبت نال دعوت دینا ویر تو بھی تحقیق کر. جڑا پیر نال پیر نہیں ملاندا میں اودے تو کوئی فتویٰ نہیں لگاندا. مینوں برا نہیں کہندا، میں اودے نال نفرت نہیں کردا، بلکہ میں محبت نال کہنا ویر تو بھی تحقیق کر. حضرات دی وقار ہم نفرت کے قائل نہیں ہیں، ہم تو محبت کے قائل ہیں. اس لیے ہم اہل الحدیث ہیں. حدیث کے لیے میرے اکابرین کی قربانیاں ہیں. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے سن انا اہل الحدیث ہے، میں اہل حدیث ہاں. اس واسطے لوگوں میں اہل الحدیث ہاں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں قرآن اللہ پاک دی کتاب ہے، وقت دا حاکم کہندا قرآن اللہ پاک دی مخلوق ہے. آپ نو کوڑے مارے جاندے نے، صرف 2 کوڑے ایک جلاد ماردا ہے، وہ پیچھے ہو جاندا ہے تے پھر دوسرا کوڑا مارن واسطے دوسرا جلاد آندا ہے. ایڈے زور زور نال کوڑے حضرت امام احمد ابن حنبل دی پشت تے وجدے نے. اگر تگڑے ہاتھی دی پشت تے بھی وجن تے ہاتھی بھی بخلا جائے، لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مار کھاندے نے. ہر کوڑے تے کہندے نے او مینوں منانا جے، اگر مینوں منانا جے تے قرآن لے کے آؤ، مینوں منانا جے تے میرے نبی پاک دی حدیث لے کے آؤ. میرے اکابر نے حدیث کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسی لیے میں اہل الحدیث ہوں. حضرت امام شافعی
رحمت اللہ علیہ انج کر کے فرمایا کرتے سن لوگوں میرے مگر نہ لگو امام مالک دے مگر نہ لگو امام اوزائی دے مگر نہ لگو بلکہ دین اتھوں لو جتھوں انہوں نے لیا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کرو یعنی حدیث دی عمل کرو امام شافعی حدیث پر عمل کرتے تھے میں بیال الحدیث ہوں میں اپنے اکابر کے طریقے پر چل رہا ہوں کائنات دے لوگوں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ انج کر کے مدینہ پاک دی مسجد نبی وچ بیٹھ کے آکھیا کردے سن میرے نبی دے حجرے وال اشارہ کر کے آکھیا کردے سن اور لوگوں دنیا دے ہر بندے دی گل نوں رد کیتا جا سکدا ہے لیکن اس حجرے دے مقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نوں رد نہیں کیتا جا سکدا وہ حدیث پر عمل کرتے تھے میں اہل الحدیث ہوں کیونکہ میں اپنے اکابر کے طریقے پر ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے تعالی نے فرمایا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی اور لوگوں صحیح حدیث میرا مذہب ہے جدوں بھی تانوں نبی پاک دی صحیح حدیث لب جائے میرے کال نوں چھڑ دیو تے نبی پاک دی گل نوں من لو میرے اکابر حدیث پر پہرا دیتے تھے اس لیے لوگوں میں اہل الحدیث ہوں حضرات دی وقار حدیث واسطے میرے اکابر نے مارا کھادیاں نے مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ کے تعالی نے جس علاقے افغانستان دے علاقے وچ رہندے سن تشہد دے اندر سنت دے مطابق کر کے انگلی ہلایا کردے سن علاقے دے لوگاں کھیا اے تسی انگلی کیوں ہلان دے جے پر میں نبی پاک دی حدیث تو ثابت ہے میں تاں ہلانا وا او کہندے نہ ہلایا کر فرمایا حدیث وکھا جو تے میں لانا چھڑ دیواں گا وقت دے حاکم تک گل پہنچی او کہندا عبداللہ غزنوی دو کم کر یا انگلی ہلانا چھڑ دے یا ساڈا علاقہ چھڑ دے آپ نے اپنے بچیاں نوں لے آئے اپنی بیوی نوں لے آئے فرمایا میں علاقہ چھڑ سکنا پر کملی والے دی حدیث نہیں چھڑ سکدا میرے اکابر نے حدیث پر پہرا دیا ہے میں اس لیے اہل الحدیث ہوں حضرات دی وقار غور کرنا توجہ کرنا حضرت سید سبتین شاہ صاحب فرماندے نے مینوں ایک بندہ ملیا چٹی داری ہے بڑھا دیفر بندہ ہے مینوں آ کے کہندا شاہ جی اگر میں رفع الیدین نماز وچ نہ کراں تے مینوں گناہ تے نہیں ہوئے گا فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا میں کہا تو کیوں نہیں رفع الیدین کرے گا تو اہل حدیث نہیں وہ کہندا میں اہل الحدیث ہاں پھر تو رفع الیدین کیوں نہیں کرے گا وہ کہندا میرے علاقے دے لوگاں رفع الیدین دی وجہ تو میریاں باواں چھڈ کر دتیاں نے مینوں ماریا ہے میرے بازواں تے نے ڈنڈے مارے نے کہ میرے کولوں اپنے ہاتھ ہن تاں نہیں چکے جاندے میں تاں اپنے ہاتھ نہیں چک سکدا مینوں ڈر لگدا ہے کتے قیامت والے دن اللہ پاک کے نہ کہہ دے تو نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں سی کردا ہمارے اکابر نے حدیث پر پہرا دیا ہے اپنا خون پیش کیا ہے حدیث کے لیے اس لیے لوگوں میں اہل الحدیث ہوں حضرات دی وقار راول پنڈی دے مولانا بہادر بیگ رحمت اللہ کے تعالی نے انہوں نبی پاک دی حدیث سنی ہے نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نکا جا سپیکر لا لیا ہے سائیکل تے رکھ کے راول پنڈی دے بازاراں وچ اعلان کر دے رہے او لوگوں اپنی نمازاں صحیح کر لو نماز اندر فاتحہ پڑھیا کرو نا اس جرم دے چ انہاں نوں کئی واری جیل وچ کلا دتا گیا ہے جیل چ جانا پسند کیتا میرے اکابر نے لیکن نبی پاک دی حدیث دا پہرا دیتا ہے اس واسطے میں اہل الحدیث ہاں حضرات دی وقار میرے خود نال کئی دے واقعات پیش آئے نے میں پسرور اندر تقریر کرواتے گیا آج بھی وہ جگہ موجود ہے جڑی مسجد بڑی وہ بھی موجود ہے پورے پنڈ وچ ایک یا دو اہل الحدیث نے انہیں ایک پروگرام رکھ لیا ہے دوسرے ساتھیاں دی مسجد ہے نماز عشاء سی مسجد اندر جا کے پڑھیے نماز تو بعد انہوں سانو مسجد وچوں کر دیتا ہے کہ اندر نکل جائے تو تانوں نہیں پروگرام کیتا جائے گا اسی تہاڈا جلسہ تے پروگرام نہیں کرن دینا او بیچارہ اپنے گھر گیا ہے گھر دے سین اندر جا کے انہیں سارا پروگرام کیتا ہے ہم نے حدیث کے لیے دھکے کھائے ہیں اس لیے تو ہم اہل الحدیث ہیں میں نے اچھی طرح یاد ہے میں پتوں کی تراویاں پڑھایا کردا سا تراویاں پڑھانے ایک بندہ تو میری عمر بھی تھوڑی سی میں ہجے تک حدیث بھی پڑھی ہوئی نہیں سی اتنا زیادہ میرے کول علم بھی نہیں سی عمر بھی میری بالکل تھوڑی جی سی ایک بندہ مینوں کہن لگا مولانا اے دسو نا اے درا گل دسو نا کہ گھڑی سجے ہاتھ تے بننی چاہیے یا کھبے ہاتھ تے بننی چاہیے مینوں زیادہ پتہ بھی نہیں سی وہ گل کر کے چپ ہویا تے میں انہوں آکھیا نبی
پاک علیہ السلام دی حدیث ہے یقین جانو مینوں اج بھی او دا کہہ کا یاد ہے جدوں میں نبی پاک دی حدیث آکھیا ایتھے پہنچیا تے زور نال مسکران لگ پیا ہسن لگ پیا میرا ٹھٹھا کر لگ پیا مذاق کر لگ پیا کہندا مولوی صاحب اودوں کیڑیاں گھڑیاں ہیگیاں سن کیڑی تسی حدیث سنان لگے ہو میں کہ اللہ دے بندیا سن تے صحیح نبی پاک دا فرمان تے سن تے صحیح یعجبہ التیمن فی تناولہ و ترجلہ و فی شان کلہ نبی پاک ہر کام میں دانے ہاتھ کو پسند کیا کرتے تھے گھڑی بن کے بندہ ٹائم ویکھدا ہے ٹائم ویکھ کے بندہ نماز پڑھدا ہے اس واسطے گھڑی سجیا تے بننی چاہیے حالانکہ میرے کولوں تو علم بھی نہیں سی یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے لیکن چونکہ بچپن تھا میں نے اپنے انداز میں بیان کر دیا لیکن یقین جانو اور نبی پاک دی حدیث سن کے عمل نہیں کیتا انہیں بلکہ کہہ کے لگا کے ہسدا رہیا انہاں ویکھ لو بڑے حدیثاں آ گئے نے گھڑی کدوں دی پیداوار ہے تے حدیثاں 1400 سال پہلے دی سناوندا پیا ہے اسی حدیث واسطے ٹھٹھے برداشت کیتے نے اسی حدیث واسطے لوکاں دے کہہ کے برداشت کر رہے ہیں اسی حدیث واسطے لوکاں دے تانے برداشت کر رہے ہیں اس لیے ہم مال الحدیث ہیں اس لیے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خادم ہیں نہ کسی سے نفرت ہے نہ کسی سے بغض ہے نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے ہر کوئی ہمارا بھائی ہے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے کسی نال کوئی نفرت نہیں بلکہ سارے نو محبت دی دعوت ہے سارے نو پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن دی دعوت ہے سارے نو پیغمبر دے طریقے تے عمل کرن دی دعوت ہے سارے نو دعوت فکر ہے دعوت فکر سب کے لیے محبت سب کے لیے پیار سب کے لیے قال اللہ تعالی اللہ نزل احسن الحدیث وآخر دعوانا